بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پروائز ڈیولپرز۔ آپ کچھ بھی دیکھیں، کوئی بہت بڑی ویلتھ دیکھیں، بینک دیکھیں، کمپنی دیکھیں، کوئی پراپرٹی دیکھیں، کوئی بہت بڑا بنگلہ دیکھیں، کچھ بھی، کوئی بہت بڑی گاڑی دیکھیں، کوئی کچھ بھی دیکھیں، وہ کوئی نہ کوئی اس کو اون کرتا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اب آپ ایک طرف لوگوں کا نظام اس طرح چل رہا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک طرف لوگوں کے پاس ویلتھ ہے، اور وہ اتنی بڑی ویلتھ ہے کہ آپ کی سوچ ہے کیلکولیٹر چھوٹا پڑ جائے، نمبرز اتنے بڑے ہوں کہ آپ کو حیرانگی ہو کہ یہ لوگ کیسے۔ اس سارے کے پیچھے ایک ڈریم ہے، ایک خواب ہے۔ یہ خواب ہی ہے جو ان کو اس مقام پہ لے گیا ہے، یہ خواب۔ اسی لیے جو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جو سوچ ہے، وہ یہ کہ ہم ڈریم کرنا شروع کریں۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا لیکن دوبارہ بالکل ریلیونٹ ہو گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو مخالفت ہو گئی، اور آپ 13 سال تک اسلام کی دعوت دیتے رہے، بمشکل کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر بہت طائف گئے، مشکل ہوئی، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ شریف میں گئے تو وہاں پہ ایک مدینہ کی ریاست معرض وجود میں آ گئی، اور اس کے لیے بہت سارا صحابہ نے محنت کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں، اب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکا ہوا تھا اور ان کو کفار کو مار پڑی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارے عرب کو اکٹھا کر کے مدینہ کی ریاست کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جس کو اللہ بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ نے فیصلہ کیا، مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہ ہی ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، اور یہ سارا عرب آ رہا ہے۔ تو مشاورت میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے، ہمیں خندق کھودنی چاہیے۔ خندق کے لیے کوشش کری گئی، ہر ایک کو ایک یعنی 10-10 فٹ یا 15-15 فٹ کا جگہ الاٹ کر دی گئی کہ یہ آپ کھودیں گے، آپ کھودیں گے، آپ کھودیں گے۔ صحابہ کام کر رہے ہیں، بھوک کا عالم ہے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کچھ صحابہ آئے، انہوں نے کہا جی ہماری جو زمین ہے وہ بہت سخت ہے، وہ کٹ ہی نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے۔ پہلے تو آپ نے بتایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے، آپ نے 1 باندھا ہے، کیونکہ سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے انہوں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پہ وہ بیلچا مارے تھے یا گینتی مارے تھے، جو بھی ہے۔ تو وہ انہوں نے، آپ نے ایک اٹھایا اور وہ اس کو مارا زمین پہ، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، خواب کی بات کر رہا تھا میں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو، جو صحابہ ساتھ تھے، فرمایا کہ مجھے جو فارس، ریاست فارس ہے، اور جو پرشین امپائر ہے یہ جو، اور دوسری جو 2 بڑی امپائر ہے، مجھے وہاں اسلام کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، وہ سارے محل مجھے مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں۔ آپ عالم چیک کریے، ایک طرف بھوک ہے، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ، ایک طرف زمین سخت ہے، وہ کھد نہیں رہی، ایک طرف پورا عرب جو ہے وہ اکٹھا ہو کے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ خواب دکھا رہے ہیں ان کو۔ خواب کی اتنی اہمیت ہے۔ جب ہمارے خواب مر جاتے ہیں نا تو ہم مر جاتے ہیں۔ ہم یہ باڈی نہیں ہیں، ہم یہ نہیں، ہمارے ملک کے اندر بے شمار لاشیں پھر رہی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ خوف پھیلا کے تو وہ ان کو زندہ لاشیں بنا دیا گیا ہے۔ آئین نہیں، قانون نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی کچھ بھی سیدھا نہیں، فارم 47، یہ جو خرابی آپ کہہ سکتے ہیں وہ درلے کی، مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہے، اور ان کے ٹاؤٹ لو میں خوف پھیلا رہے ہیں، ڈالا آ جائے گا، خوف پھیلا رہے ہیں۔ ناانصافی ہے۔ خواب جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان خوفوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگوں نے ویلتھ کریٹ کی ہے، بڑا بڑا کچھ جنہوں نے بنایا ہے، اب یہاں ایک اور بحث ہے کہ جائز بنایا یا ناجائز بنایا۔ دیکھو، ہر جگہ کوئی 70-30 ریشو ہوتی ہے، ہر جگہ۔ کسی ادارے میں بھی 70% کرپٹ ہیں، صحیح ہیں، 30% کرپٹ ہیں۔ 70% اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، 30% حلف کی پاسداری نہیں کرتے، جو اوپر آیا اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہر جگہ ہے۔ بزنس میں بھی اسی طرح ہے۔ کئی لوگ اللہ رسول کے مطابق بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو جنہوں نے امپائر بنائی ہے، وہ انہوں نے حساب دینا ہے۔ زندگی تو 70-80 سال کی ہے، حساب تو انہوں نے دینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اچھا پاکستان سے باہر بھی آپ جا کے دیکھیں، ایمیزون کس کا ہے، مائکروسافٹ کس کا ہے، ٹیسلا کس کا ہے، ان کی خواب پیچھے تھی تو آج یہ وہاں سے وہاں پہنچ گئے۔
تو خواب کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم خواب دیکھتے ہیں گھر بنائیں گے, ہم خواب دیکھتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, رینٹل پراپرٹی ہونی چاہیے, پیسہ بھی انکم ہونی چاہیے. یہ بہت سے خواب ہم دیکھتے رہتے ہیں. ان خوابوں کو حقیقت میں سامنے لانے کے لیے آپ کو حکمت عملی کی ضرورت ہے, کیونکہ ان لوگوں نے صرف خواب نہیں دیکھے, اس کے بعد انہوں نے حکمت عملی بنائی. حکمت عملی بنا کے انہوں نے زندگی میں آگے بڑھے. کوئی بھی کر سکتا ہے, اینی ون کین ڈو دس. مشکل نہیں ہے, لیکن اپنا ماحول چینج کرنا ہوگا. اگر خوف پھیلانے والے لوگوں کے درمیان ہے تو وہ چینج کرنا ہوگا. پروگریسو لوگوں کے ساتھ ہونا ہوگا. ڈونٹ بی دا اسمارٹسٹ پرسن ان دا روم ہونا ہوگا. آپ کو آپ کے آبجیکٹیو ہونے چاہیے کلیئر, اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا. زندگی میں آپ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ آپ ایسٹس لے سکتے ہیں, پراپرٹیز جو کچھ چاہے خرید سکتے ہیں. اور اگر ایک دم بہت بڑا, انہوں نے ایک دم بڑا نہیں کیا, انہوں نے ایک چیز لی یا ایک چھوٹا بزنس شروع کیا یا ایک کوئی پراپرٹیز لیں, پھر اس کو اور پیسہ کمایا, وہ پراپرٹی سیل کی, نئی پراپرٹیز میں کنورٹ کی. آج ان کی بہت بڑی بڑی امپائرز ہیں, 30 سال پہلے 40 سال پہلے نہیں تھیں. تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے اندر خواب, آگے بڑھنے کا حوصلہ, جرأت, ہمت یہ ہونی چاہیے. یہ آپ کے فیور میں جاتی ہے اگر آپ زندگی میں بہت زیادہ گرو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس بات پہ کچھ آپ کے سوال ہیں, تحفظات ہیں. اصل میں معاملہ بہت زیادہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ سمجھ بھی جاتے ہیں لیکن وہ لاہ عمل نہیں مرتب کر سکتے. دیکھیے کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, شروع میں زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. پہلا کروڑ روپیہ کمانا بہت مشکل ہے, دوسرا آسان, تیسرا آسان, 10واں تو اور آسان, پر اس کے بعد تو آسانی ہی ہے. تو یہ میں نے کہا آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو آج جدھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کہیں گھر دکھتا ہے, کہیں پلازا دکھتا ہے, کہیں امپائر دکھتی ہے, تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ڈریم کرتے تھے, وہ خواب دیکھتے تھے, جو کہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کو وہ خواب آپ کے انشاءاللہ بروئے کار آئیں گے. پرووائز ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.